مستانی نے مجھے ایک خاص طریقے سے حق اللہ کی صدا لگانے کی تلقین کی۔ اس طریقے سے جب میں اپنے دل پر حق اللہ کی ضرب لگاتا تھا تو مجھے اپنے دل سے نور کی کرنیں پھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے محسوس ہونے لگا کہ اس ضرب کے لگاتے ہی میری باطنی آنکھ کھل جاتی ہے اور ہر شے سے یہی آواز سنائی دیتی ہے، حق اللہ، حق اللہ، حق اللہ۔ پھر جوں وقت گزرتا گیا، اس ضرب کی، اس صدا کی دیگر خصوصیات نمایاں ہوتی چلی گئی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب بھی حق اللہ کی صدا کے ساتھ تمام مادی اور غیر مادی اشیاء سجدہ ریز ہو جاتی تھی۔ اسی طرح اگر میں اللہ ہو کا نعرہ لگا دیتا تو بہتا ہوا دریائے سندھ بھی ساکن ہو جاتا تھا۔ چند سال گزرنے کے بعد مستانی نے مجھے سبحان اللہ کی تکرار کا طریقہ بتایا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد میں جانوروں کی بولیاں سمجھنے لگا۔ میری زبان میں یہ تاثیر پیدا ہو گئی کہ سبحان اللہ کی آواز کے ساتھ ہی پرندے بھی میری جانب متوجہ ہو جاتے، میری آواز کے ساتھ آواز ملاتے اور سبحان اللہ کہتے۔ پھر مستانی نے مجھے اور طریقے اور صدائیں اور وظیفے بتائے۔ اب مجھ میں اتنی قوت پیدا ہو چلی تھی کہ جاندار اور بے جان چیزوں کو روک سکتا تھا۔ میری نظر اتنی وسیع ہو گئی تھی کہ اگر چاہتا تو کوہ ہمالیہ کے پار دیکھ سکتا تھا۔ زمین میں پوشیدہ خزانے مجھے صاف نظر آتے تھے۔ آسمان کی طرف نظر اٹھاتا تھا تو ایک دوسری ہی دنیا نظر آتی تھی۔ ان تمام حقیقتوں کے پا جانے کے باوجود میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی تو میری نگاہ وسیع ہوئی تھی، ابھی تو میری باطنی بصیرت بیدار ہوئی تھی، ابھی تو میں کسی شے کا صرف ظاہری وجود ہی دیکھ سکتا تھا، کیونکہ ابھی حاکم اور محکوم کا تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ میری نگاہوں سے اب کوئی شے پوشیدہ نہیں تھی، لیکن مجھے کسی بھی شے پر اختیار حاصل نہیں تھا۔ میں ایک دن مغرب کی نماز سے فارغ ہوا تو خلاف معمول مستانی کو کوٹھری میں موجود پایا۔ وہ نہایت ہی قیمتی غرارہ اور کرتا پہنے آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ اسے پہلی بار اس حلیے میں دیکھ کر مجھے سخت تعجب ہوا۔ ابھی میں کچھ سوچنے بھی نہیں پایا تھا کہ وہ اپنے بالوں میں گلاب کے پھولوں کا گجرا باندھتے ہوئے ایک دم پلٹ پڑی۔ میں نے دیکھا وہ حسن کی تمام زیبائشوں سے مزین تھی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے نہایت ہی دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ اچھی لگ رہی ہو، میں نے نظریں جھکا کر جواب دیا، لیکن اب تمہیں یہ سوانگ رچانے کی قطعی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میرا نفس میرے قابو میں ہے۔ میرا خیال تھا کہ مستانی نے یہ سب کچھ مجھے آزمانے کی خاطر کیا ہے۔ کتنے بھولے ہو تم، وہ زور سے ہنس کر بولی۔ مجھے تمہیں آزمانے کی ضرورت نہیں، یہ سنگھار تو میں نے اپنے محبوب کی خاطر کیا ہے۔ پھر اس نے والہانہ انداز میں ایک چکر لگایا اور مجھ سے بولی، چلو تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ کہاں چلنا ہے؟ میں نے اس کا ارادہ معلوم کرنے کی کوشش کی۔ خان، تیری فطرت نہیں جاتی، اس نے شکوہ کیا، ہر بات پوچھتا ضرور ہے۔ پھر وہ میرے قریب آ کر بولی، آج سے 12 ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں میرے محبوب کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ ہمیں بھی آج ایک ایسی ہی محفل میں شریک ہونا ہے۔ جاؤ، جلدی تیار ہو جاؤ، میرپور خاص جانا ہے۔ میرپور خاص؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، وہاں نماز عشاء کے بعد عید میلاد النبی کی محفل ہے، مستانی نے مجھے بتایا۔ عشاء کے بعد؟ میں نے مزید تعجب سے پوچھا۔ اور پھر میرپور خاص جائیں گے؟ کیسے؟ جبکہ وقت بھی کم ہے۔ پھر وہی بات، مستانی نے مجھے ٹوکا، جس نے بلایا ہے وہ خود ہی پہنچنے کا انتظام بھی کر دے گا، بس تو جلدی سے تیار ہو جا، تیرے کپڑے پلنگ پر رکھے ہیں۔ مستانی کے کسی بھی حکم سے انکار کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں مصلی سے اٹھا، پلنگ کے پاس آیا تو نیا جوڑا جیسا کہ مستانی نے پہن رکھا تھا ملا۔ میں نے ایک نظر مستانی کی طرف دیکھا۔ پہن لے خان،
جنس کی تقسیم غیر فانی لوگوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، بندہ عورت کے روپ میں ہو یا مرد کے بہروپ میں، حق تعالیٰ کے نزدیک بندہ ہی ہے۔ مستانی نے مجھے سمجھایا۔ میں نے لباس تبدیل کیا اور ہم دونوں کوٹھری کے باہر نکل آئے۔ جب ہم معصوم شاہ کلہوڑا کے مقبرے والی پہاڑی پر چڑھ رہے تھے تو سورج مغرب میں چھپ چکا تھا اور آسمان پر پھیلی ہوئی شفق کی لالی دھندلا رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ سینٹرل جیل پہنچ کر مستانی کسی تانگے والے سے کہے گی اور وہ ہمیں اسٹیشن چھوڑ دے گا، جہاں سے ریل کے ذریعے ہم میر پور خاص پہنچ جائیں گے۔ لیکن کیا ہم وقت پر پہنچ جائیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو کہ مجھے بار بار پریشان کر رہا تھا۔ جب ہم سینٹرل جیل کے سامنے پہنچے تو رات کی سیاہی پھیلنا شروع ہو گئی تھی اور سڑک کے کنارے لگے ہوئے برقی قمقمے روشن ہو چکے تھے۔ جس زمانے کا یہ ذکر ہے، اس زمانے میں ہیرآباد میں بھی زیادہ چہل پہل نہیں تھی۔ مستانی نے ایک نظر چاروں طرف دوڑائی۔ اسے تانگے والے کی تلاش تھی، لیکن سڑک بالکل خالی پڑی تھی۔ البتہ اکا دکا آدمی آ جا رہے تھے۔ ابھی عشاء میں دیر ہے، مستانی مجھ سے بولی۔ آؤ مارکیٹ تک پیدل چلتے ہیں، وہاں سے اسٹیشن کے لیے تانگا جلد ہی مل جائے گا۔ میں نے اس کی تائید کی اور پھر مارکیٹ کی طرف جانے والی اس سڑک پر ہو لیے جو آج بھی جیل روڈ کہلاتی ہے۔ ہم دونوں سڑک کے کنارے سر جھکائے ہیرآباد سے گزر رہے تھے۔ عورت کے بہروپ میں مجھے بہت زیادہ شرم آ رہی تھی۔ ابھی ہم کچھ ہی دور چلے ہوں گے کہ مستانی نے میرا داہنا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے اس غیر متوقع رویے پر میں چونکا اور ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرا ہاتھ جیسے مستانی نے نہیں پکڑا بلکہ کسی آہنی شکنجے میں جکڑ دیا گیا ہو۔ میں نے بے بسی سے مستانی کی طرف دیکھا۔ وہ مسکراتی ہوئی گردن جھکائے چل رہی تھی۔ پھر مجھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی اذان سنائی دی۔ اوہ، عشاء کا وقت ہو گیا، میں نے چڑھ کر کہا، اور ہم ابھی تک مارکیٹ بھی نہیں پہنچ پائے۔ مستانی نے کوئی جواب دینے کے بجائے میرا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ میں نے یہ دیکھنے کی خاطر کہ ابھی مارکیٹ کتنی دور ہے اوپر گردن اٹھائی، لیکن وہاں تو دور دور تک مارکیٹ کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ ہم ایک گلی میں سے گزر رہے تھے جس کے آخری کونے کے دروازے پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برقی بورڈ لگا ہوا تھا۔ تو کیا ہم میر پور خاص پہنچ گئے؟ میں نے معنی خیز نظروں سے مستانی کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا مجھے اشارہ کیا اور پھر نہایت ہی آہستہ سے بولی، اس محفل کا انتظام خواتین نے کیا ہے اور خواتین توہمات پر زیادہ یقین رکھتی ہیں، لہٰذا یہاں کوئی بھی بات دیکھو تو غیر متوقع حرکت نہ کرنا۔ اس کے سمجھانے پر میں نے اقرار کے انداز میں گردن ہلائی اور پھر ہم دونوں دروازے پر پہنچ گئے۔ مکان کے صدر دروازے پر ایک جاذب نظر ادھیڑ عمر عورت نے مستانی کا نہایت گرم جوشی سے استقبال کیا، اسے سینے سے لگایا، پیشانی چومی اور پھر اس کمرے تک چھوڑنے بھی آ گئی جس میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ ایک کافی بڑا سا ہال تھا جس میں نہایت ہی خوشنما دبیس قالین بچھا ہوا تھا۔ ہال کے آخری سرے پر زمین سے قدرے 1 فٹ بلند اسٹیج تھا جس کے کونے پر لوبان سلگ رہا تھا اور اس کی مسحور کن خوشبو پورے ہال میں پھیلی ہوئی تھی۔ جس وقت مستانی کے ساتھ میں اندر داخل ہوا تو پورا ہال عورتوں سے بھرا ہوا تھا اور سب کی سب حسب عادت نجی نوعیت کی باتوں میں مصروف تھی۔ مستانی نے جیسے ہی قدم اندر رکھا، یک بارگی سب کی نگاہیں اس کی جانب اٹھ گئیں۔ وہ سب کی سب خاموشی سے اسے دیکھے جا رہی تھیں، اور کیوں نہ دیکھتی؟ گلاب کی خوشبو نے ان سب کے دماغوں کو معطر کر دیا تھا۔ مستانی سب کے درمیان سے نہایت ہی پروقار انداز میں گزرتی ہوئی چبوترے کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ مستانی کے بیٹھتے ہی عورتیں پھر باتوں میں مشغول ہو گئیں، لیکن وہ کسی نہ کسی بہانے مستانی کو بھی چور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔
جانتے ہو یہ کس کا مکان ہے؟ مستانی نے نہایت دھیمی آواز میں مجھ سے پوچھا۔ میں نے نفی کے انداز میں گردن ہلا دی۔ یہ ایک ہندو طوائف کا مکان ہے، مستانی نے بتایا۔ وہ جس نے دروازے پر ہمارا استقبال کیا تھا اس کا نام لیلاوتی تھا، لیکن اب وہ خیر النساء ہے۔ تو کیا وہ مسلمان ہو گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، یہ اس پر اللہ کی رحمت ہے، مستانی بولی۔ اب وہ نہ صرف مسلمان ہو چکی ہے بلکہ اپنی گناہ آلود زندگی سے تائب بھی ہو چکی ہے اور اب عشق رسول میں مگن زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مستانی نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا دروازے کے عین درمیان میں ایک 16-17 سالہ لڑکی کھڑی سب کا جائزہ لے رہی ہے، جیسے اسے کسی کی تلاش ہو۔ اس کے معصوم حسن سے میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ خیر النساء ہے، مہر النساء کی بیٹی، مستانی نے مجھے بتایا۔ دونوں ماں بیٹیاں نہایت ہی پاک صاف زندگی گزار رہی ہیں۔ میں اس کو قرآن کی تعلیم دے رہی ہوں۔ مستانی کے آخری جملے پر میں چونک اٹھا اور حیرت سے پوچھا، تم یہاں روز آتی ہو؟ مستانی نے میری اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مہر النساء نے مستانی کو دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ نہایت تیزی سے اس کے قریب آئی اور سلام کرنے کے بعد گردن جھکا کر بیٹھ گئی۔ مستانی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی۔ اتنے میں خیر النساء نے محفل میلاد شروع کیے جانے کا اعلان کیا۔ عورتیں جو کہ ابھی تک غول بنائے بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، سنبھل کر اسٹیج کے رخ ہو کر بیٹھ گئیں۔ مستانی اپنا غرارہ سمیٹتی ہوئی اسٹیج پر آئی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو سر پر اس طرح اوڑھا کہ تمام بال اور جسم چھپ گیا۔ اس کے بعد اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا، میری بہنوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ محفل کس کی شان میں منعقد کی گئی ہے، لہٰذا میری ان تمام بہنوں سے جو کہ نسوار استعمال کرتی ہیں یا بیڑی پیتی ہیں، گزارش ہے کہ وہ اب جب تک محفل ختم نہ ہو جائے کسی بھی چیز کا استعمال نہ کریں۔ خیال رہے کہ اندرون سندھ خواتین نسوار اور بیڑی کا استعمال کثرت سے کرتی ہیں۔ اس کے بعد وہ لمحہ بھر کو رکی، جیسے وہ اپنی ہدایات کا جائزہ لے رہی ہو۔ پھر اس نے محفل میلاد کا آغاز کرتے ہوئے تلاوت قرآن پاک کے لیے مہر النساء کا نام پکارا۔ مہر النساء کی آواز اور قرآن کے الفاظ، ان دونوں نے ایسا سما باندھا کہ محفل میں سناٹا چھا گیا اور ماحول سحر زدہ ہو کر رہ گیا۔ تلاوت قرآن پاک کے ختم ہوتے ہی خواتین اس طرح چونکیں جیسے خواب سے بیدار ہوئی ہوں۔ مستانی نے سب سے پہلے درود شریف پڑھا اور پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اپنی تقریر کا آغاز اس طرح کیا۔ معزز خواتین، آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال آج کے دن اسی جگہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منعقد ہوتی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ آج خیر النساء اور مہر النساء کی خواہش پر مجھے یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ اس محفل کے شرکا سے خطاب کروں۔ میری بہنوں، اس محفل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں نذرانہ عقیدت ان کے معجزوں کو بیان کر کے پیش کریں، بلکہ ہمارا صحیح اور حقیقی نذرانہ عقیدت یہ ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کریں، ان کے اسماء حسنہ کو دل سے اپنائیں اور وہ سب کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود کر کے دکھایا ہے۔ آج سے پہلے جتنی بھی محفلیں ہوئیں، ان میں میلاد پڑھنے والیوں نے وہی کچھ پڑھا جو لکھا ہوا تھا، اور لکھنے والوں نے جو کچھ بھی لکھا وہ اپنے جذبہ محبت اور عقیدت کی بنا پر لکھا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری دلچسپی حصول ثواب کے لیے رکھتے ہیں، اور اس سلسلے میں نہایت ہی دھوم سے محفلیں سجائی جاتی ہیں، اور پھر مقرر اہل مجلس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہایت پر اسرار اور متحیر کر دینے والے واقعات سناتا ہے۔ یاد رکھیے، وہ انگلی اٹھا کر بولی، انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ کسی بھی نظریے کو اپنانے سے پہلے
اس کے مبلغ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اور پھر اس کے ذہن میں مبلغ کا جو بھی تصور سما جاتا ہے وہ ویسے ہی نظریے کو اپنا لیتا ہے۔ میری بہنوں، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نوع انسانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی اور اخلاقی درجہ نہایت بلند ہے۔ وہاں معجزے ہیں اور ان کے دربار میں فرشتے بھی حرکت کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ ہستی اتنی پاک ہے کہ اللہ بھی اس پاکیزہ ہستی پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مسلمانوں کے لیے اسوائے حسنہ ہے۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے عزم و ہمت کا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے فرض شناسی اور انسانیت کا جذبہ اخذ کر سکتے ہیں۔ میری بہنوں، ہم اگر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس کردار کو صرف معجزہ سمجھنے لگیں گے تو پھر بتاؤ ہم مٹی کے بنے ہوئے انسانوں کے لیے کیا رہ جاتا ہے؟ بتاؤ مٹی کے بنے ہوئے انسان ان کے عمل کو کس طرح مشعل راہ بنائیں گے؟ یہ بھی بتاؤ کہ ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح عمل پیرا ہوں گے؟ اتنا کہنے کے بعد اس نے حاضرین مجلس پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور پھر اسی جذبے سے بولی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خاک کے پتلے نور کی پیروی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو معجزہ سمجھ کر اس سے کنارہ کش ہو چکے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں یہ مصدقہ حقیقت ہے کہ وہ عین قرآن کے مطابق اور احکام خداوندی کے تابع تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مکمل انسان کی زندگی تھی۔ یاد رکھو، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اسے پھر زندگی کے کسی بھی معاملے میں کسی دوسرے کے پاس ہدایت کے لیے نہیں جانا پڑا، کیونکہ آپ میں تمام انسانی خصوصیات بدرجہ اتم موجود تھیں، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع و محل کے مطابق کام میں لاتے تھے۔ اول دور کے مسلمانوں کا آج کے دور کے مسلمانوں پر یہ بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اس عظیم ہستی کی زندگی کو اس طرح سے محفوظ کر دیا ہے کہ کوئی گوشۂ انسانی آنکھ سے اوجھل نہیں ہو پاتا، اور یہ سب اتنا سچ اور صحیح ہے کہ غیر مسلم تک انگشت نمائی کرنے سے عاجز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو انسان کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سورج کی مانند ہے، جس کی روشنی ہر شے پر پڑ رہی ہے، اور حق کے متلاشی اس روشنی میں صراط مستقیم کی راہ پا لیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آج بھی روز اول کی طرح روشن ہے، جس طرح قرآن آج بھی روز اول کی طرح مستند ہے۔ میری بہنوں، اگر ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو ہمیں چاہیے کہ سچے عاشق کی طرح اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو جزو عمل بنا لیں۔ اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت ہے تو ہمیں آج ہی اس بات کا عہد کر لینا چاہیے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر عمل کریں گے۔ ہمارا سچا اور صحیح نذرانہ عقیدت یہی ہے کہ ہم ان کے اسوائے حسنہ پر عمل کریں۔ یاد رکھیے، مستانی نے نہایت ہی جوش سے کہا، رسول کی اتباع خدا سے محبت کا ثبوت ہے۔ اس کے ساتھ ہی پورے حال میں حنا کی خوشبو پھیل گئی اور روشنی کے 2-3 جھماکے ہوئے۔ مستانی نے فوراً ہی اپنی تقریر روک دی اور خواتین سے کہا کہ وہ درود شریف کا ورد شروع کر دیں، اور حال درود شریف کی سحر انگیز آواز سے گونجنے لگا۔ مستانی جھوم جھوم کر درود شریف پڑھ رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پورا ہال پر سایہ رحمت محیط ہے، ہر طرف نور ہی نور تھا،
اور پھر میں بھی درود شریف پڑھنے میں ایسا محو ہوا کہ پھر مجھے اپنا ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں کوٹھری میں مصلی پر بیٹھا تھا اور فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ میں نے گردن اٹھا کر دیکھا، مستانی وہی لمبا سا کرتا پہنے کونے میں بیٹھی چائے بنا رہی تھی۔ کپڑے تبدیل کر کے چائے پی لو، وہ مجھ سے مخاطب ہوئی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور پلنگ کے پاس گیا۔ میرے پرانے کپڑے موجود تھے۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور پھر مستانی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ لو چائے پیو، مستانی نے ایک پیالہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے پیالہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے 2 باتوں کی جستجو ہے۔ تمہارے پاس نئے کپڑوں کا جوڑا کہاں سے آیا؟ اور ہم بغیر کسی وسیلے کے میرپور خاص کیسے پہنچ گئے اور واپس کیسے آ گئے؟ میری یہ بات سن کر مستانی مسکرائی اور پھر چائے کا گھونٹ لے کر بولی، وقت اور فاصلہ سب کچھ انسان کے تابع ہے خان۔ قرآن کے مطابق حق تعالیٰ نے ہمیں شمس و قمر، ارض و سماوات سب کا حاکم بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اس زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ میں نے چائے کا گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے اقرار کیا۔ خان، تمہاری نظر اتنی وسیع ہو چکی ہے کہ تم مادے کے اندر جھانک سکتے ہو۔ زمین اور آسمان تمہارے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہے۔ تم خود سوچو، اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ مستانی نے اتنا کہا اور اطمینان سے چائے پینے لگی۔ مستانی کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ میری نظر وسیع ہو چکی تھی۔ میں مادی اشیاء کے اندر جھانک سکتا تھا، لیکن ان کے تصرف کا طریقہ کیا تھا مجھے معلوم نہیں تھا۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ سمجھاتے ہوئے بولی، حق تعالیٰ وسائل کے بغیر حاکم ہے، تو اس کا نائب بھی وسائل کا محتاج نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کا نائب اس حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے کہ کائنات کا باطن نور خداوندی ہے۔ اسی وجہ سے اس کا نائب بھی کائنات میں تصرف کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کس طرح ممکن ہے؟ میں نے پوچھا۔ سب کچھ ممکن ہے خان، وہ چائے کا پیالہ لکڑی کے بوسیدہ صندوق پر رکھ کر بولی۔ جب کوئی انسان حق تعالیٰ کا تصور کرتا ہے تو حق تعالیٰ اس کی آنکھ کا ادراک بن جاتا ہے، کیونکہ وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی ابتدا ہے، وہی انتہا ہے۔ پھر وہ انگلی اٹھا کر بولی، جب تم حق اللہ یا اللہ ہو کا نعرہ لگاتے ہو تو تمہارے ذہن اور آنکھ دونوں کا مرکز حق تعالیٰ ہوتا ہے، اور انسان کے پاس یہی 2 ایسے وسیلے ہیں جن کی بدولت انوار الہی کا دیدار کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس میں قوت کو اور زیادہ بڑھا دیا جائے تو انسان کے تابع ہر شے ہو سکتی ہے۔ زمانہ اور وقت اس کے ذہن کی حرکت سے بدل سکتا ہے۔ اس قوت کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے؟ میں نے بڑے ہی شوق سے پوچھا۔ اس قوت کو بڑھانے کی خاطر انسان کو مادے سے نجات حاصل کرنا پڑتی ہے، مستانی نے جواب دیا۔ مادے سے نجات حاصل کرنا؟ کیا مطلب؟ میں نے نہ کچھ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ جسم مادہ ہے اور مادہ وزن رکھتا ہے، اس نے مسکرا کر کہا، جبکہ ہر شے کا باطن نور ہے، اور اس طرح نور پر حکم چلانے کی خاطر نور ہی درکار ہوتا ہے، کیونکہ نور لطیف ہوتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان اس نور کی خاطر جسم سے نجات حاصل کر لے، یعنی مر جائے، میں نے بے ساختہ کہا۔ وہ میری بات پر کھلکھلا کر ہنسی، پھر سنجیدگی سے بولی، نہیں، بلکہ اپنے اندر پوشیدہ نور پر دسترس حاصل کرے، اور جانتے ہو وہ نور کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ جواب طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ نہیں، میں نہیں جانتا، میں نے جواب دیا۔ وہ روح ہے، اس نے بتایا۔ روح کا نام سنتے ہی میرے دل اور دماغ میں سویا ہوا شوق ایک بار پھر بیدار ہو گیا۔ مستانی لمحے بھر کو سستائی اور پھر پیار بھرے لہجے میں بولی، در حقیقت یہی شوق تم کو یہاں لایا تھا، لیکن یہاں آ کر تم دوسرے چکروں میں پڑ گئے۔
یہ سب تمہارا کرم ہے، میں نے جواب دیا۔ حق تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے کئی مدارج ہوتے ہیں، مستانی نے بتایا، اور تم اب اس مقام تک پہنچ گئے ہو جہاں کائنات کے رازوں پر سے پردہ اٹھ جاتا ہے۔ تمہاری باطنی نگاہ وسیع ہو چکی ہے اور تم ہر شے کے اندر جھانک سکتے ہو۔ میں نے اقرار کے انداز میں گردن ہلائی اور پھر پوچھا، روح کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ مستانی نے الفاظ کو دہرایا، پھر بولی، یہ ایک ایسا راز ہے جس کے بارے میں حق تعالیٰ نے قرآن میں بھی خاموش رہنے کو کہا ہے، کیونکہ یہی اس کی قدرت کا راز ہے۔ لیکن روح مرکز حیات ہے، میں نے اپنی عقل کے مطابق کہا۔ روح منبع حیات ہے، اس لحاظ سے وہ نہایت قوی ہے، نہایت ہی اہم ہے، اور اس کے بارے میں بھی انسان کو بتایا جانا چاہیے تھا۔ اس بارے میں انسان کو جتنا بتایا جانا چاہیے تھا حق تعالیٰ نے بتایا ہے، مستانی نے جواب دیا۔ وہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سنو، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر پلنگ کی طرف آتے ہوئے بولی، جب انسان تخلیقی مراحل سے گزرتا ہوا چھٹے ماہ میں داخل ہوتا ہے تو اس کے جسم میں روح داخل کر دی جاتی ہے۔ یہ وجود روح کی دلیل ہے، حیات کا احساس ہے۔ جسم میں روح کو داخل کیے جانے کے بعد بھی اس جسم کو مزید 3 ماہ شکم مادر میں پرورش کیا جاتا ہے، جس کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ روح جسم انسانی میں مستحکم ہو جائے۔ پھر وہی جسم دنیا میں آتا ہے، اور اس طرح اللہ کا یہ فرمان پورا ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اتنا کہہ کر وہ پلنگ پر تکیے کے سہارے بیٹھتے ہوئے بولی، جب تک جسم طاقتور رہتا ہے اس وقت تک روح کا جسم سے تعلق رہتا ہے، لیکن جب جسم اپنی طبعی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو روح جسم کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، جسے موت کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ خلا میں دیکھتے ہوئے بولی، قرآن میں اس زندگی کے بعد ایک اور ابدی زندگی کا تصور پیش کیا گیا ہے جس پر تمام مسلمانوں کا ایمان ہے۔ در حقیقت یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ روح کبھی فنا نہیں ہوتی۔ انسانی جسم کے فنا ہونے کے بعد روح کی موجودگی کی عقلی دلیل کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سنتے رہو، وہ دوبارہ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولی، روحیں کیونکہ جسم میں ایک طویل عرصہ گزارتی ہیں، لہٰذا جسم سے نکلنے کے بعد ان کو جسمانی خد و خال کے مطابق ہی عالم برزخ میں رکھا جاتا ہے تاکہ قیامت کے دن انصاف کرنے میں آسانی ہو۔ عالم برزخ میں بھی ان روحوں کے درجات ہوتے ہیں، ان میں سے جن روح کے جسم احکام خداوندی کے خلاف دنیا میں کام کرتے رہے ہوتے ہیں ان کو سب سے کم درجے میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے جسمانی اعمال کے مطابق اتنی بھاری اور گندی ہو جاتی ہیں کہ دنیائے وحدت کی نوری حدود کو پار نہیں کر سکتی۔ اس سے بھی نہایت ہی کم تر درجہ کی روحیں فضا میں بھٹکتی رہتی ہیں، جنہیں دنیا والے اپنے قابو میں کر لیتے ہیں۔ اب جہاں تک روح کی موجودگی کی عقلی ثبوت کی بات ہے، وہ ہنس کر بولی، تو تم اپنی خالہ زاد بہن کا حال دیکھ چکے ہو جس پر ہنومان کی روح مسلط کر دی گئی تھی، اور شانوں کی روح سے بھی واقف ہو چکے ہو۔ مستانی کی بات اپنی جگہ بہت بڑا عقلی ثبوت تھی۔ روحوں کی موجودگی کے جو اسباب بتائے تھے وہ بھی قابل اعتبار تھے۔ ان روحوں کو قابو کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ میں نے اصل موضوع کی بات کی۔ ان کم درجے کی روحوں کو قابو میں کرنے کا دنیا کے ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی طریقہ ہے، مستانی نے سوچتے ہوئے بتایا، لیکن ہمارے دین میں سب سے آسان اور سہل طریقہ ہے کلام الہی، جسے قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہی ابدی دنیا کی مشترکہ زبان ہے، اور اس ہی زبان میں وہ جملے موجود ہیں جن کی مسلسل تکرار سے کائنات میں بھٹکتی ہوئی روح سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ اس کی مثال تم اس طرح سمجھ سکتے ہو، مستانی نے تکیے سے سر اٹھا کر کہا، کہ ہمیں دنیا میں جو کچھ بھی نظر آتا ہے ان سب میں
قدرت الہی پوشیدہ ہے، اور جب تم حق اللہ کی صدا لگاتے ہو تو اس کی مسلسل تکرار سے ہر شے میں پوشیدہ نور الہی عیاں ہونے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح مسلسل تکرار سے روح بھی عامل کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور پھر عامل جب چاہے اس روح کو مخاطب کر سکتا ہے۔ یہ تو بہت آسان ہے، میں نے خوش ہو کر کہا۔ لیکن روح سے کس طرح کام لیا جا سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ روح سے روح کے ذریعے ہی کام لیا جا سکتا ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ جب ہی تو میں نے تم سے ایک بار کہا تھا کہ اپنی روح کو پاک کر لو تاکہ تم دوسری ارواح پر حکم چلا سکو، تو کیا ابھی بھی میری روح پاک نہیں ہوئی؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یہ بات نہیں۔ وہ میرا خدشہ سن کر زور سے ہنسی۔ اب تم ٹھیک راستے پہ چل رہے ہو، اس نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں تمہارے دل میں برسوں کے چھپے ہوئے تجسس کے بارے میں باتیں کر رہی ہوں، یاد رکھو۔ وہ حسب عادت انگلی اٹھا کر بولی، جسم گوشت کا مادہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کی حرکات محدود ہوتی ہیں، جبکہ روح نہایت ہی لطیف اور ہلکی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی حرکات لامحدود ہوتی ہیں، اور وہ ایسے کام انجام دے لیتی ہیں جو کہ جسم انجام نہیں دے سکتا، اور عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے۔ اتنا کہہ کر مستانی نے تکیے پر سے سر اٹھایا اور لیٹ گئی، جیسے وہ تھک گئی ہو۔ میں خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ بولی، یہ تو ان روحوں کی بات تھی جو طبعی طور سے جسم کے ناکارہ ہو جانے کے بعد بھٹکتی رہتی ہیں، لیکن اگر کوئی روح جسم کے فنا ہونے سے قبل ہی اپنے رب سے ناطہ جوڑ لے تو؟ اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ میں نے پوچھا۔ اگر ایسا ہے تو وہ روح سب سے زیادہ عظیم اور طاقتور ہوگی۔ ایسی روحیں جو جسم کے فنا ہونے سے قبل ہی اللہ تعالیٰ سے ناطہ جوڑ لیتی ہیں، تمام قیود سے آزاد ہو جاتی ہیں۔ مستانی نے دوبارہ کہنا شروع کیا۔ زمین و مکان ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، وہ پلک جھپکتے میں کائنات کی وسعتوں کو پار کر لیتی ہیں۔ ایسی روحوں کو حق تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور وہ منشاء الہی کے مطابق کام انجام دیتی ہیں۔ وہ روحیں اتنی پاک اور مقدس ہوتی ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، مستانی نے میری حیرت پر مسکرا کر جواب دیا۔ وہ نفس سے پاک روحیں ہوتی ہیں، انہیں فرشتوں سے زیادہ درجہ دیا جاتا ہے۔ ایسی روحیں احکام الہی کی منتظر رہتی ہیں، انہیں عرش معلیٰ سے بغیر کسی وسیلے کے احکام ملتے رہتے ہیں، اور وہ منشاء الہی کے مطابق ہر کام انجام دیتی رہتی ہیں۔ یہ تو تم نے نہایت ہی عجیب بات بتائی، میں نے کہا۔ اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ ایسی روحوں کے جسم دنیا میں موجود رہتے ہیں، اس نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا، لیکن وہ خود ذات الہی کے حضور میں سر بسجود احکام کے منتظر رہتے ہیں۔ کمال ہے، میں نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ یعنی انسان چاہے تو زندگی ہی میں اللہ سے ناطہ جوڑ سکتا ہے؟ بالکل، مستانی نے تائیدی لہجے میں کہا۔ ایسا ہو سکتا ہے، انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دنیا والے اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شمار کرتے ہیں اور ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے میری جانب معنی خیز نظروں سے دیکھا اور پھر نہایت ہی سنجیدگی سے بولی، اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم اپنی روح کو اس مادی اور فانی جسم سے جدا کر کے حق تعالیٰ سے ناطہ جوڑنا چاہتے ہو، یا کسی بھٹکتی ہوئی روح کو قابو میں کرنا چاہتے ہو۔ مستانی یہ کہہ کر خاموش ہو گئی اور مجھے الجھن میں ڈال دیا۔